ہلو السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں وطن عزیز میں بہت کچھ ہو رہا ہے، کئی چیزیں بیہائنڈ دا سین ہیں، کوئی آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ تک شیئر کرتے رہیں۔ کیا نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سیاسی میدان میں، یا ایک بارڈر کے محاذ پر میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے، ہم ہر چیز پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر چیز پر پوری انفارمیشن ہمارے پاس ہو، لیکن کسی حد تک ہم کچھ نہ کچھ نکال کر لے آتے ہیں۔ تو آج میں اعزاز سید کے ساتھ جن موضوعات پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعزاز سید کے پاس آج کافی انفارمیشن ہے، اور ان کے پاس جو آج خبریں ہیں نا وہ ان کے اپنے قد سے بڑی ہیں۔ تو میں یعنی اور یہ ان کا ترہ امتیاز بھی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے سے بڑی خبر لے کر آتے ہیں۔ تو آج میں اعزاز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی جو رات کو فشنگ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو کیا لے کر آئے؟ آپ کو ایک سیاسی میدان میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے؟ اچھا چیمہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئکلی بات کروں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، حمزہ صاحب چلے گئے۔ اب مرکز اور پنجاب کی ایک محاذ آرائی کا سما جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گورنر راج لگا دیں گے، جو کہ شاید ابھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس سب کچھ ایک کیمرے کے سامنے، میڈیا کے سامنے کچھ ہو رہا ہے، کچھ خفیہ بھی ہو رہی ہیں چیزیں۔ خفیہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، یہ سب سے اہم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز خٹک صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور بڑے ذمہ دار آدمی بھی ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے زیرک قسم کے، بڑے زیرک، ان کو پی ٹی آئی میں اس وقت غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ عمران خان ان پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ پی ٹی آئی کے چودھری شجاعت اگر ان کو کہہ لیں تو میرے خیال ہے غلط نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب ان پہ بہت اعتماد کرتے ہیں کہ اس وقت راولپنڈی سے جو معاملات طے کروانے ہیں وہ عمران خان پورا اعتماد پرویز خٹک کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں، کچھ دن پہلے تک میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات بتاؤں، پرویز خٹک صاحب ایک کھانا ہوسٹ کرنا چاہ رہے تھے جس میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو بھی دعوت دینا چاہ رہے تھے وہ، اور عمران خان صاحب کو بھی دعوت دینا چاہ رہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کیسی، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں جو وزیر دفاع کا یہی کام ہوتا ہے جی کہ وہ اس دوران ایک ریلیشن شپ اپنے ڈیولپ کرتا ہے، اور یہ جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ بعد میں کام آتی جی ہے۔ ہاں۔ تو ایک تو پرویز خٹک صاحب یہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فواد چودھری، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، میری اطلاع ہے یہ کہ عمران خان صاحب باقیوں کو، انہوں نے باقی جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو پیچھے کیا ہے، پرویز خٹک آگے ہیں۔ اور اس کی ویسے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قمر باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی پرویز خٹک کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پتہ نہیں ان کی کوئی کیمسٹری میچ کرتی ہے یا ان کو کوئی آداب آتے ہیں کہ کس طرح جا کے بات کرنی ہے اور کس موقع پر کیا کرنی ہے، تو ان کے خیال میں وہ پرویز خٹک کو کافی بہتر ریٹ کرتے ہیں۔ جی جی جی۔ اچھا اب عمر چیمہ، جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں نا، میری آپ سے درخواست، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، آپ مجھے چیزیں تھوڑی چاہیے بتانے میں دیں۔ سوال اگر کروں گا بھی تو آپ کی مرضی ہوئی، آپ نہ جواب دیں، مجھے کیا پتا کہ آپ کس بات کا جواب نہیں دینا بالکل چاہتے۔ ٹھیک بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو چپ ہے نا، آپ دیکھیں عمران خان صاحب کچھ دنوں سے خاموش ہے۔ چپ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیک ڈور، بالکل چپ، چپ، ہاں، یہ جو بیک ڈور پارلیز ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے خاموش ہیں وہ۔ اچھا، اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، ایک امجد صاحب ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں، اعجاز امجد، جو کہ جنرل باجوہ صاحب کے سسر بھی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑی گپ شپ لگانے والے آدمی ہیں، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے ان سے ایک دفعہ ملنے کا، تو بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں۔ تو پرویز خٹک صاحب ان کے پاس بھی جاتے رہے، یہ میں معلومات دے رہا ہوں آپ کو۔ اچھا اب آخری بات یہ کروں گا جس پہ میں درخواست کروں گا، مجھ سے سوال نہیں آپ نے کرنا۔ گزشتہ جو دور آتے ہیں ان میں عمران خان صاحب کی ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی یہ جو اہم ملاقات ہے یہ بڑی 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 جسے کہہ لیں کہ اگر میں شخصیات کے نام بتاؤں تو یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے سارا، اس پہ ایک بھونچال آ جائے۔
میں بھونچال لانا نہیں چاہتا. نہیں شاہ جی کوئی کرے نا, اتنے لوگ بنچال لا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں لانا چاہتے؟ عمر چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں جرنلسٹ کے تو بس میں ہو تو اس کا دل کرتا ہے میں قیامت لے آؤں, آپ کیوں نہیں بنچال لانا؟ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو پروگرام ہے نا یہ بھی جاری رہے. اچھا میں یہ بھی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے جی, پھر صحیح ہے. یعنی اعزاز نے, لیکن یہ ہے آپ ذہن میں رکھیں, آپ کے جو ناظرین ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ بڑے دلیر آدمی ہیں, ان کا خیال ہے کہ میں کوئی چیزیں روکتا ہوں, سینسر کرتا ہوں. اگر آپ اس چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں, آج یہ چیز ریکارڈ پر آ رہی ہے کہ ناظرین یہ اعزاز سید جو ہیں چیمہ صاحب یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جن لوگوں نے یہ جگہ دی ہے نا وہ بھی ہمیں ادھر سے اٹھا سکتے ہیں, تو لہٰذا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے رہنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا ادھر ہر چیز نیگوشیٹڈ ہوتی ہے, یعنی کہ بعض اوقات آپ کو انفارمیشن کسی کنڈیشن پر ملتی ہے اور بعض اوقات بندہ خود سوچتا ہے کہ یار کوئی ملتی رہے. جی ہاں, اور نجیب صاحب کا شکریہ کہ وہ بڑے دلیر آدمی کہ انہوں نے ہمیں یعنی کہ الاؤ کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں نا بتائیں گے کس نے الاؤ کیا. ٹھیک ہے, اینی ہاؤ ایک تو یہ ملاقات. دوسری بات یہ ہے, اچھا یہ ذرا کو تھوڑا سا لیول تو بندے کا بتا دینا. لیول سینئر ہے. آپ دیکھیں نا اگر ایکس پرائم منسٹر کسی سے ملیں گے تو وہ کسی یعنی کہ کسی کوئی جونیئر بندے سے تو نہیں ملیں گے نا, ٹھیک ہے, وہ کوئی ذمہ دار آدمی سے ہی ملیں گے نا. نہیں ذمہ دار بھی کافی ہے نا, آپ کے خیال میں کوئی صرف ایک بندہ ذمہ دار ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ؟ دیکھیں جو ہمارے فیصلہ ساز جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں فیصلہ کرنے والا ایک ہی آدمی ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے جو اس کے. لیکن آپ جو ہے یعنی کہ ایک ہی جو ہوتا ہے اس کی بات کر رہی ہیں یا دوسرے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں یہ جانے دیں. اچھا لیکن یہ کوئی اس کی کوئی شہر کا بتا سکتے ہیں کہ پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں؟ بس چھوڑ دیں اس بات کو. یہ دیکھیں پنڈی ایک بہت بڑا شہر ہے, ٹھیک ہے, اور پنڈی میں شیر شیر صاحب بھی, پنڈی میں شیر رشید صاحب بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ ملاقات ہوگی, جو میلٹ ہے نا جسے کہتے ہیں آئس میلٹ ہونا, وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی آئس میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور شاید دل پسیج گیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان ایک ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, ہماری ناراضگی کٹی ہو گئی تھی اور عمران خان صاحب نے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے نمبر بلاک کیے تھے, حالانکہ نمبر بلاک شاید کہیں اور سے ہوئے تھے, لیکن اب میرے خیال میں وہ جو کٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, نئی ریالٹی کو تسلیم کر لیا گیا ہے, اب آگے چلنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب دبئی میں ہیں. اچھا اب کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ ایک اور اہم شخصیت جو ہے, لوگ ایس آئی چیف کا نام لے رہے ہیں کہ شاید وہ بھی دبئی میں ہے. تو کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی آصف زرداری صاحب کی بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ کیا ہے, کون ہے, کیسے ہے, ڈیٹیل کیا ہے, ایجنڈا کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور عمران خان صاحب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی کسی سے ملاقات ہو جانا اور اس بات کی یعنی کہ تصدیق ہو جانا کہ ملاقات ہوئی ہے, وہ ایجنڈا آٹومیٹکلی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی اگر کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ایجنڈا بھی اب یہ ہے کہ یہ جو اگر والی بات ہے نا, ادھر تو آپ جو ہے ایک ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. جی میں ادھر آپ غیر ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. میں ادھر آپ جو ہے نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے, لوگوں کو چھوڑیں, لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میرے پاس جو اطلاع ہے, میرے پاس پیپلز پارٹی, ظاہر ہے میرا ذریعہ جو ہے وہ سیاستدانی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک اصول ہے کہ میں انٹیلیجنس سے رابطہ نہیں رکھتا, یعنی کہ پرٹیکولرلی جو ہمارے ملٹری کی انٹیلیجنس ہے میں ان سے رابطہ اصولی طور پہ. آپ کس سے رابطہ رکھتے ہیں؟ میں سیاستدانوں سے اور بیوروکریٹ سے رابطہ رکھتا ہوں, کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں بعض اوقات آپ شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں فلاں سے رابطہ رکھتا ہوں, آپ ایک ڈاج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ آپ یہ عمر آپ کو پتہ ہے اس بات کا, یو نو اٹ, عمر آپ کو پتہ ہے اس بات کا, اور نہ رکھنے کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی سینکٹیٹی ہے. ہماری پارلیمنٹ کو کے خلاف سازش ہوتی ہے ہمیشہ, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہمیشہ پارلیمنٹ کو نیچا دکھایا جاتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ کبھی میں ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتا. ہاں 1999 میں جب جرنلزم میں نے شروع کیا تھا 2004 تک میرے بڑے رابطے بھی رہے, یہ بھی نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے 2004 آنورڈ نو کانٹیکٹ. ہاں ان میں سے کوئی اگر کوئی ملنے آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے آئے بھی ہیں لوگ, آپ نے کبھی دروازے بند نہیں کیے, میں مل لیتا ہوں, لیکن میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں آپ لوگوں سے میں آپ سے تعلقات باہر رابطہ رکھتے ہیں, بس آپ سے دور ہی ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ ان لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں نا وہ آپ کے کام پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتا, کیونکہ کل کلاں آپ ان سے رابطہ رکھتے ہیں جن کے کام پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں. جی یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں, سیاستدان چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں, ہمیں ان کی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے. خیر بات آگے چلتے ہیں.
تو یہ جو 2 ملاقاتیں ہیں یہ پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر طے کرنے جا رہی ہے. اب طے کیا ہونا ہے, طے کیا ہونا چاہیے, کیا قبل از وقت انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں اب ماحول ہے محاذ آرائی کا, پنجاب اور مرکز کی محاذ آرائی. مرکز کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا تعلق لاہور سے ہے, پنجاب سے ہے. پنجاب نون لیگ سے چھین لیا گیا ہے, اور عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے یہ اس کسی کو پسند آئے نہ پسند, اب فیصلہ عدالت کا ہی ہے, فیصلہ بالکل عدالت کا ہے. اور لوگوں نے, حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے 17 جولائی کے انتخابات میں اپنے ووٹ کے ذریعے نون لیگ کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. صحیح ہے, یہ یاد رکھیے. صحیح ہے. یہ اور نون لیگ نے جو اثر کے وقت روزہ توڑا ہے نا, یہ نون لیگ کو اس بات کی سزا ملی ہے. انہوں نے اپنا بیانیہ بیچا ہے, انہوں نے اپنا بیانیہ بیچا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے آگے بیچا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ اور اسٹیبلشمنٹ وہ. اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی پریگمیٹک ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ اس وقت پاورفل کون ہے, اور جو پاورفل ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے اور اسے ہاتھ ملا لیتی ہے. اعزاز, میں یہ جو آپ نے پاور کی بات کی نا, یہ پریگمیٹزم کی, یہ اوور آل ہمارا ایک الیٹ کا کلچر ہے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ ایک بڑی اس سسٹم پہ اور اوور آل ہماری ایک پرسنل اور سوشل لائف پر بڑی فٹ آتی ہے. ایک دفعہ ہم نا ایک چیئرمین تھے, یہ جو وہ پریس کمیشن کا, کیا اس کا نام؟ جی پریس فاؤنڈیشن, نہیں پتہ نہیں کوئی جو پاکستان پریس یعنی جو پرنٹ کے ریلیٹڈ معاملات. جی میں سمجھ گیا. جسٹس جاوید اقبال بھی اس کے سربراہ ہیں. ہاں, لیکن جسٹس جاوید اقبال کی نہیں میں بات کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں وہ ایک اور صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو ایک اور صاحب کی. اچھا, وہ نا میڈیا کو بہت زیادہ, ان کے ساتھ ان کا پی ایس بیٹھا تھا تو وہ میڈیا کو بڑا ٹارگٹ کر رہا تھا. اچھا, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ پرانی بات ہے جب میڈیا اپنے پورے پرائم پر تھا, عروج پر تھا. اچھا, ایک سٹیج پہ اس نے کہا جی کہ اچھا ہم نے کوئی مائنڈ وغیرہ نہیں کیا, اس کی باتیں سنتے رہے. ایک سٹیج پہ اس نے کہا جی کہ یہ جن جو ہے نا یہ بوتل سے باہر آ چکا ہے. میڈیا کو وہ کہہ رہا تھا, اب اس کو دوبارہ بوتل میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اس پہ نا وہ جو چیئرمین صاحب ہیں نا, انہوں نے انٹروین کیا. انہوں نے کہا نہیں وہ بات سن, اے جن جڑا ہے نا ان بوتل تو باہر آ گیا, ہوں اسیں جن نال دوستی کرنی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ لیڈ کیپچر یہ بھی ہے کہ جو بھی بندہ یعنی کہ ایک اس سرکل سے جو باہر ہوتا ہے, جو ہی وہ کو سر اٹھاتا ہے وہ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو یعنی کہ بجائے اس کے کہ اسے یعنی کہ اگر اس کی ان کو لگے نا کہ اس بندے کی ورتھ ہے, یہ ہمیں بھی ڈیمیج کرے گا, وہ اس کے ساتھ جو ہے نا دوستی کر لیتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بھی, اور یہ عمران خان سے پہلے بھی, یعنی عمران خان کا تو بہت زیادہ اس ٹائم یعنی کہ ایک پیک تھا, یعنی کہ جو ایک پاپولیرٹی کے حوالے سے, اور جتنی انہوں نے عوام کو بھی اینٹی اسٹیبلش کیا یا فوج پر جو جتنی بحث ابھی ہوئی ہے پہلے شاید نہیں ہوئی, وہ اس سے پہلے بھی ایک سٹیج پر جا کر وہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. عمر یہ گلوبل ایک فنامنا بھی ہے. ایف بی آئی جو ہے اس کا ایک کمپوننٹ انٹیلیجنس بھی ہے. اگر امریکہ میں ایف بی آئی کے میوزیم میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے وی بلیو ان آرگنائزڈ کرائم, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کرائم کرنا غلط نہیں ہے, لیکن کرائم ہم سے مل کے کریں. ہم جہاں پر ہوں گے ہم جو آرگنائز کریں وہ کریں. آرگنائز کرائم یہی ہوتا ہے نا, جو پاورفل ہوتا ہے وہ اس کو لا بنا لیتا ہے کرائم کے لیے. جی ٹھیک ہے. تو وہ عرض یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جو کٹی ہے, وہ جو ناراضگی ہے وہ ختم ہو رہی ہے, آئس میلٹ ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کے اپنے معاملات ہیں, فون آلریڈی ان بلاک ہو گئے, جی فون ان بلاک ہو چکے ہیں, جی فون ان بلاک ہو چکے ہیں, اور انہوں نے بلاک نہیں کیے ہوئے تھے, بلاک شاید کہیں اور سے تھے, ٹھیک ہے. ایک بات درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی جو ریگولیٹر ہوتا ہے اس نے بلاک کر دیا. اب صورتحال یہ ہے عمر چیمہ, میرا جہاں تک اندازہ ہے, میرا اندازہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک رستہ ڈھونڈیں گی کہ کس طریقے سے وہ سٹیپ ڈاؤن ہوں. وکٹم ہوڈ کارڈ, شاید وہ عدلیہ کو اس کی کوئی وجہ بنا لیں, اور شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کریں, شاید یہ بھی پاسبل ہے. اور یہ کسی وجہ سے استعفیٰ دیں گی, اور استعفیٰ دے کے یہ معاملات نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ بڑا مجھے مشکل لگتا ہے کہ یہ گھسیٹ پائیں نومبر تک. اور جو اصل جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے. اب دیکھیں کل عارف علوی صاحب نے کچھ جرنلسٹ سے ملاقات کی ہے, تو ایک جرنلسٹ نے کہا کہ جی ابھی اگر ریزائن دے دیں چیف صاحب اور نیا چیف لگا دیں, تو علوی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو اچھا آئیڈیا ہے. تو آرمی چیف جو قمر باجوہ, لیکن ویسے یہ المیہ یہ بھی ہے اس ملک کا کہ ایک آرمی چیف کے لیے پوری ملک کی سیاست داؤ پر لگی ہوئی. جی ایسا ہی. اچھا اعزاز, یہ جو آپ نے عمران خان کی بات کی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ کہ یہ صرف عمران خان کے رابطے نہیں ہیں,
ٹھیک ہے, جو میاں نواز شریف ہیں ان کے بھی بیک گراؤنڈ رابطے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل, اور انہی لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں جن کے ابھی عمران خان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے نواز شریف کی جو بات کی, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ بالکل ان کے رابطے ہیں, اور بالکل رابطے ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر مجھے معلومات آنا بند ہو جائیں گے, اور ان باقی سب جرنلسٹ کو بھی پتہ لگ جائے گا. اللہ نہ کرے وہ آپ کا یہ ابھی آئے کا پروگرام نہ دیکھ. جی نہیں, میں نام ہی نہیں بتا رہا نا, میں تو اس بندے کا نام نہیں بتا رہا, جو نون لیگ کا بندہ جو ادھر سے ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا, پی ٹی آئی کا جو بندہ ادھر سے رہا ہے اس کا نام بھی میں نے نہیں بتایا, میں نے ایک کسی اور کا نام بتایا ہے جو مین رول پلے کر رہا ہے. نون لیگ کا مطالبہ کیا ہے؟ سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ نون لیگ کا مطالبہ کیا ہے. نون لیگ کا مطالبہ صرف ایک ہے, اونلی ون. وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ہمیں اجازت دے اور نواز شریف صاحب واپس آئے, انہیں تنگ نہ کیا جائے, انہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے. جس دن, اور یہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا دیا ہے, یہ اٹ از ان دا پروسیس آف نیگوسیشن کہ اسٹیبلشمنٹ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں کریں گے, آپ ہمیں نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں, ان کو گرفتار نہیں آپ نے کرنا, ان کی جو سزا ہے وہ سیٹ اسائڈ کریں, عدلیہ کے ذریعے کریں. یعنی کہ یہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ شاہ جی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, جی آپ بھی اسی سسٹم میں رہتے ہیں کہ نون لیگ کس کو کہہ رہی ہے. پہلے عدلیہ کو کس نے کہا تھا کہ ان کو سزا دیں؟ جی ٹھیک بات ہے, یہ بالکل ہمارا جو مسئلہ ہے ادھر لوگوں کو اسٹرکچرلی ڈیمیج بھی تو اسی طرح کیا جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک بات. نواز شریف کے کمزور ہونے کی وجہ جو کہ عمران خان نہیں ہو سکا اس دفعہ, وہ یہ تھی کہ جب تک وہ سسٹم سے نکل رہا تھا اس ٹائم تک اس کو کنوکٹ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, جب آپ کی ایک سزا ہو جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو عدلیہ ڈکلیئر کر دے کہ آپ غدار ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں غدار نہیں ہوں, ٹھیک بات ہے, آپ اسے نکل ہی نہیں سکتے. عمر یہ ساری باتیں تو ہو گئی نا. اب ہم اگلے ٹاپک پہ بھی جانا چاہتا ہوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ آگے جو پنجاب کا کیا ہو رہا ہے. میں عمر جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ 1 سال گزارے, اور پی ڈی ایم کی بھی خواہش یہ ہے کہ 1 سال گزارے. پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں, ان کے دروازے بند نہیں ہوئے. دروازے پی ڈی ایم کے ساتھ کس کے بند ہیں؟ عمران خان صاحب کے بند ہیں. تو اور پرویز الہی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ آدمی ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی دروازے بند نہیں ہیں. خیر یہ ایک الگ بات ہے. اس وقت جو مطالبہ ہے پی ڈی ایم کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا, کہ ہمیں اب نواز شریف کو آنے دیں. زرداری صاحب پنجاب کا بتائیں. پنجاب کا مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب چل پائے گا, کیونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو خوش رکھیں گے. عمران خان صاحب چاہیں گے کہ وہ نون لیگ کو تنگ کریں, پرویز الہی صاحب نون لیگ کو تنگ کریں گے کیونکہ ان کی پولیٹیکل سروائیول بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں اچھا یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی کوشش کی تو وہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی امکانات ہیں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بعیدز قیاس ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. نہیں, مشکل ہوگا. دیکھیں جو عمران خان کو چھوڑ کر بھاگتا ہے نا, عمران خان بھی اس کا پیچھا کرتا ہے. ایک یہ چیز ہے. اچھا, اور دوسرا ایک بڑا سیاسی پہلو ہے اس میں کہ گجرات کی سیاست میں جو ٹی ایل پی ہے اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ رہا تھا. اب وہ ختم ہو گیا. وہ جو ہے یعنی کہ اس کے لیے بھی چودھری برادران کو کوئی ایک ایسا ساتھ بڑا پلیئر پولیٹیکل چاہیے تھا کہ جس سے وہ چیز نیوٹرلائز ہو. اور عمران خان نے اس ضمنی الیکشن میں ہمیں جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ٹی ایل پی کو بہت زیادہ مارجنلائز کر دی ہے. یعنی کہ ابھی کہیں بات نہیں آ رہی جی کہ وہ کوئی تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے. عمران خان تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے نا وہ غلط ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا ووٹر دراصل پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. کہ وہ پہلے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا وہ پہلے کسی اور کا بھی ووٹر تھا. یہ کوئی پی ٹی آئی کوئی قیام پاکستان کے ساتھ تو نہیں بن گئی. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک واقعہ سنیں ایک واقعہ, وہ بات پھر اور کہیں چلے. بات یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا. نون لیگ کے ساتھ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ نون لیگ نے اپنا بیانیہ بیچا ہے, یہ کہتے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب جو علم الاعداد پر اور یہ پامس کے اوپر اور یہ ان کا بہت یقین ہے, اسپرچویلٹی پہ ان کے اوپر بہت یقین ہے, اور آپ کو پتا ہے ان کے کیریئر کے شروع میں بھی ایک آدمی تھا جو انہیں بتاتا تھا, کسی دن اس پہ الگ سے بات کریں گے, میاں بشیر. جی میاں بشیر, وہ وابڈا کا ایک ملازم تھا. اینی ہاؤ, عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی میں ایک واقعہ سنایا. انہوں نے اپنی کور کمیٹی میں واقعہ یہ سنایا کہ مجھے میرے پیر صاحب نے بتایا ہے
اچھا کوئی ابھی کے پیر جی جی ابھی انہوں نے کہا جی مجھے میرے بندے نے بتایا ہے، پیر صاحب نے یا جو بھی ہے، اس نے بتایا کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پہاڑ سے بہت بڑا پتھر نیچے گر رہا تھا اور عمران خان کو اٹھا کے نیچے شہباز شریف کو کھڑا کر دیا گیا۔ واہ یہ عمران خان صاحب نے کور کمیٹی میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، یہ کور کمیٹی میں بات ہوئی ہے۔ تو خیر اب تو اعزاز یہ پھر جو ہے یہ امریکی سازش تو نہ ہوئی؟ نہیں امریکی سازش تو یہ نہیں تو ہے، نون لیگ کے خلاف سازش یہ ہو تو گئی، نون لیگ کے خلاف سازش ہے یہ۔ آپ اس بندے کو تلاش کریں جس نے نون لیگ کے خلاف ہاں سازش جی، کی ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں، فرینکلی اس لحاظ ان سے کو وزیر اعظم بننے کا، شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا اتنا شوق تھا، اور میں جو کہتا ہوں نا چلیں کہ اعزاز یہ تو ہے نا یار، یہ اب ان کا نام تو آ جائے گا نا، وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وہ ہے، اور حمزہ کا نام آ جائے گا، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہ لیکن چکے ہیں۔ عمر کاسٹ کیا ہے، آپ نے پورے ملک کو کاسٹ پہ لگا دیا۔ یار، اس میں میں جو کہتا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، میں نواز شریف صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں برابر کے مجرم ہیں، کیوں انہوں نے اپنے گھر سے اپنے گھر میں آپ کا کیوں وہی رکھا؟ سٹائل ہے جس طرح ہمارے کو دو دوستوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو ان کی صلح کرانے لگے، ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان کی نا پرسوں رات 9:30 بجے تک عزت کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا آپ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ نہیں میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں سابق، ان کا بڑا تجربہ ہے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے، ان کا مسئلہ ہے اپنے گھر سے نہیں نکلتے۔ آپ جتنی باتیں کریں، میرا خیال ہے کہ یہ بیانیے وغیرہ والی ساری باتیں میں نہیں مانتا ان کو۔ میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہیں جس نے نون لیگ کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مہنگائی ہے، مہنگائی نہ ہوتی نا تو لوگ اتنے بیانیے بھی نہیں مانتے تھے، اور جو دوسری چیز ہے جو کہ آگے بھی ان کو ڈیمیج کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے اس کو عمران خان نے کیپچر کر، بالکل صحیح بات ہے، اور عمران خان کس نام سے کیپچر کر رہا ہے؟ ان کا دیکھیں نا، ان کا دیکھیں، کبھی ہم اس پر پروگرام بھی کریں گے، ان کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں کوئی ہوتا ہے کوئی جوان ان میں سے، نہیں کہ بڑھاپے میں یعنی کہ گئے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو نوجوان ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو لگتے ہی نہیں کہ یہ میری دنیا کے لوگ ہیں۔ نہیں وہ نوجوان کو غصہ کس بات کا ہے؟ نوجوان کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تمام عہدے وہ شریف خاندان میں ہی ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بننا تھا، آپ شاہد خاقان کو بنا دیتے، خواجہ آصف کو بنا دیتے، کیا یہ لوگ نہیں ہیں؟ صحیح ہے، پھر حمزہ کو ہی بنانا تھا آپ نے، یہ جرم ہے، حمزہ والا تو ہر بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ تو بہت جرم ہے نا، اور یہ میں کہتا ہوں میاں نواز شریف کا جرم ہے، یہ مریم نواز کا جرم، اور مریم نواز کہتی تھی کہ ہمارا بیانیہ الگ ہے اور شہباز شریف کا بیانیہ الگ ہے، اور مریم نواز آ کے ڈیفینڈ کرتی ہے شہباز شریف کو، یہ انہوں نے یہ سیکھا ہے انہوں نے۔ یہ جو ہے نا شاید یہی جو ایک ڈائناسٹی ہے نا، اس وجہ سے یہ نوجوان طبقے کو بھی فوکس نہیں کر سکے، انہیں شاید لگا نہیں کہ ہمارا کون سا نوجوان جو ہے وہ امور نوجوان کس کے سپرد کریں، شاید وہ پارٹی میں فیملی میں نہیں تھا اور باہر یہ کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ نہیں مریم کر سکتی تھی لیکن یہ اس بیگیج کے ساتھ تو نہیں کر سکتی، میرا نہیں خیال، اور یہ تو مریم کے اوپر بھی چارج ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہو اب آخری بات میں کہوں گا عمر، بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم 2-3 منٹ اس کے اوپر دیں۔ آپ کو پتا ہے ایمل ولی خان جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں، انہوں نے بڑا انکشاف کیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ اسد کیسر جو کہ سابق سپیکر ہیں، وہ اور 2 صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے وہ بھتہ دینا شروع ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کو، کالعدم ٹی ٹی پی کو، جس کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور اب دوسری ڈیولپمنٹ ہے کہ مفتی تقی عثمانی آپ کو پتہ ہے کابل میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں وہاں پر، اور لیٹسٹ دوبارہ نام لیں، کن کس کا نام لیا؟ اسد کیسر کا نام لیا، باقی 2 وزیروں کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا 2 صوبائی وزیر جو ہیں اور پی ٹی آئی کے، میں نے جو سنا ہے اس کے مطابق تو مجھے کوئی ان کا کوئی سرکردہ رہنما ایسا میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ جو نہیں دے رہا۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں تمام سرکردہ رہنما جو کے پی کے سے ہیں، یہ جو ہے نہیں کہ، اور وہ جو ادھر آگے بڑے وہ ٹارزن بنے ہوتے ہیں نا، ادھر اسلام آباد میں کسی کی لاہور میں پابندی لگی، کسی کی فلاں جگہ پہ لگی، ٹھیک ہے، وہ بھی ادھر دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ عروج پہ پہنچ چکی ہے، جو ٹی ٹی پی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک سچویشن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی ملاقات ہوئی ہے، ٹی ٹی پی والوں کی مفتی تقی عثمانی سے، اور سراج حقانی صاحب جو کہ وزیر داخلہ افغانستان کے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی نے کہہ دیا کہ ہم نے جو انضمام ہے جو قبائلی علاقہ جات کا کے پی میں، اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے۔ اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات بھی جو ہمارے ہو رہے تھے وہ بھی ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سیریس بات ہے شاہ جی، یہ ایک بڑی عجیب سا مسئلہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کے انفلوئنس میں ہے، ہم کبھی ان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ مذاق ہے یا مذاکرات ہیں، ایسا ہی تو انفارچونیٹلی
ہمارے سارے کام جو ہے نا ایک ایڈہاکزم پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین یہ آج کی آپ نے جو ٹاک شاک. ایک معلومات کے حوالے سے معلومات پر بھرپور آپ نے ٹاک شاک سنا. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے کومنٹ ضرور کریں پروگرام کے حوالے سے, اس کی بہتری کے حوالے سے, اور یہ دیکھتے بھی رہیں اور مزید دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں. تو مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.